لا کر کھڑا کر دیا جہاں مدارس اسلامیہ بہت مشہور ہیں، ان مدرسوں میں جہاں ان کا نام لیا جاتا ہے، تاریخ کے پنوں میں ان کا نام ہے، انہی مدارس میں تنویر الاسلام کا بھی تذکرہ ہے، یہاں کے علماء کا بھی تذکرہ ہے، یہاں کے حفاظ کا بھی ذکر ہے۔ تنویر الاسلام کسی چھوٹے مکتب کا نام نہیں ہے، بلکہ تنویر الاسلام مفتاح العلوم کا نام ہے، جہاں کل بھی یہاں سے فضلہ پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، ذاکرین پیدا ہوئے، اور آج بھی علماء کی تعداد بیان کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسے دستار فضیلت، دارالعلوم تنویر الاسلام۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اس حالات میں کرنا کیا ہے؟ یہ دارالعلوم تنویر الاسلام جہاں بیٹھ کر ہم یہاں پر علماء کے خطاب کو سن رہے ہیں، اس حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا نعروں سے ہمارا کام چل جائے گا؟ کیا وقتی جذبات سے ہمارا کام چل جائے گا؟ یا ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑے گا؟ اس حالات میں جینے کے لیے ہمیں کن چیزوں کا سہارا لینا ہے؟ ہمیں کون سا روٹ اختیار کرنا ہے؟ ہمیں محبت کے دیپک جلانا ہے، ہمیں محبت کا اظہار کرنا ہے، اور اس محبت کا اظہار کرنا ہے جس محبت کی دیپک جلا کر حافظ ملت پوری دنیا میں نام کے ساتھ جانے جا رہے ہیں۔ ہمیں اسی محبت کا اظہار کرنا ہے جس محبت کا اظہار کر کے حضرت مولانا عصمت علی خان کو، چاہے انڈیا کا رہنے والا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، باہری ملک کا رہنے والا ہو، پوری دنیا سے آواز آ رہی ہے، پوری دنیا والے یہ کہہ رہے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، تو ہمیں کچھ کرنا ہے کہ ابھی آپ نے اپنی جماعت کے عظیم ترین عالم دین کو آپ نے سماعت فرمایا، انہوں نے آپ کے لیے بالکل نسخہ کیمیا تیار کر کے آپ کو دیا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، مدارس تک ہم جاتے تو ہیں، مسجدوں تک ہم جاتے تو ہیں، مگر ہمارے جانے کا عجب معاملہ ہے۔ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم اپنے اسی امام پر لعن و طعن کرتے ہی رہ جاتے، ان سے تعلقات ہمارے نہیں رہ جاتے، جبکہ حدیثوں کے اندر آیا ہے، ذکر کے اندر آیا ہے، علماء اسلام وہ ہیں کہ ان سے مصافحہ کرو تو گویا تم نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا ہے، ان کا چہرہ دیکھا تو تم نے نبی اکرم سرور کونین کی زیارت کی ہے، ان کے ساتھ بیٹھے تو تمہاری صحبت عظیم کہلائے گی۔ مگر مسلمانوں، ہم مدرسوں میں جاتے تو ہیں، ہمارا تعلق، ہمارا کانٹیکٹ، ہمارا رابطہ ہمارے علماء سے نہیں رہ جاتا، اور رہتا بھی ہے تو مطلب کی حد تک رہتا ہے۔ ہم کو مطلب کو چھوڑ دینا ہے اور شریعت کی روشنی میں علماء سے وابستہ ہو جانا ہے، پیروں سے وابستہ ہو جانا ہے، اپنے قائدین سے قائدین کے دامن کو پکڑ لینا ہے، اس لیے کہ یہی وہ ہمارے قائدین ہیں جنہوں نے ہر موسم میں، ہر بگڑے حالات میں ہمیں ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا ہے اور مصیبتوں سے ہمیں بچایا ہے۔ اور اسلام کا جھنڈا کسی کی جے بھی ہم کیوں پکارے؟ کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اپنے تمام تر قائدین سے جڑے رہنا ہے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا ادارہ، یہ مفکر اسلام، مجاہد سنیت حضرت علامہ مولانا محمد حنیف القادری صاحب کی ایک پوری کاوش کا نتیجہ ہے۔ جو آج یہ عمارت دیکھ رہے ہیں، جو آج یہ علم کی چاندنی دیکھ رہے ہیں، جو آج علماء کے سروں پر تاج دیکھیں گے، یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ایک سے ایک جید عالم یہاں تشریف لائے جنہوں نے اپنی محنت، اپنی قوت، اپنی تمام تر ہمتوں کا آپ نے اظہار فرمایا اور اس ادارہ کو بام عروج تک پہنچایا۔ یہ ادارہ بہت بلندی پر آیا، مگر یہ ادارہ اسی لیے نہیں آیا تھا کہ جناب محترم ہم زندہ باد کے نعرے لگا کر غفلتوں کی چادر اوڑھ کر ہم سو جائیں گے۔ یہ ادارہ اس لیے بنایا گیا تھا حالات اچھے ہوں تب بھی تم سے ذکر کرنے والے رہنا، حالات بگڑ جائیں جب بھی تمہاری عادت ذکر و فکر کی ہو مسجدوں سے دور مت رہنا۔
کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت بہت ضروری ہے. محبت آج کے اس دور میں اس خطاب کی ضرورت نہیں ہے جس سے الٹ پلٹ کے نعرے لگائے جائیں. آج بہت سوچ کرنا ہے، مذہب کی بات کرنا ہے. اسلام کے پرچم کو جو میدان کربلا سے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جس پرچم کو لہرا کر پیغام ہمیں قیامت تک کے لیے دیا ہے، ہمیں اسی روٹ پر چلنا ہے، اسی محبت کے ساتھ جینا ہے، اسی کردار و عمل کے ساتھ جینا ہے اور بگڑے ہوئے حالات کو ہمیں بہتر بنانا ہے. آج معاملہ کیا ہے؟ آج بھائی بھائی سے دور ہے، آج رشتہ دار سے دور ہے، آج بڑا بھائی چھوٹے سے الگ ہو رہا ہے. آپس میں اتنی نفرتیں ہیں، اتنی دوریاں ہیں کہ الامان والحفیظ. مگر عزیزان ملت اسلامیہ، شاید ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، پیغمبر انقلابی ثانائے قبل ختم الرسل ہادی عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام علی من تعرف ومن لا تعرف. اسے بھی سلام کرو. مطلب یہ ہے کہ اگر چہرے مہرے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے صاحب ایمان نظر آ رہا ہے تو سلام میں سبقت کرو. برادری نہ دیکھو، ذات مت دیکھو، خاندان مت دیکھو، کس قبیلے سے تعلق ہے یہ مت دیکھو، بلکہ سلام میں سبقت کرو. جب سلام کو عام کرو گے تو حب رسول کی دولت تمہارے لیے مہیا ہوگی اور اس دولت کی بنیاد پر متحد بن جاؤ گے. اور جو قوم متحد بن جاتی ہے وہی زمانے کی امامت کرتی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلسے دستار فضیلت، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی زمانے کی امامت کرتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی دور کی بات ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی علاقے کے لیے گورنر بنانے کی ضرورت پڑی. آپ نے ایک شخص کو بلایا اور بیٹھایا اور کہا میں تم کو فلاں علاقے کے لیے گورنر بنا رہا ہوں. گورنری کے دستاویز آپ نے لکھنا شروع کیا، تیار کرنا شروع کیا. اچانک ماحول بدلا، منظر بدلا. آپ دستاویز تیار کر رہے تھے کہ اچانک مجمع کو چیرتے ہوئے ایک چھوٹا سا بچہ بیچ میں آ گیا اور خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے قریب آ گیا. اس نئے بچے کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین نے دیکھا تو اس بچے کو اپنے گود میں بیٹھا لیا، پیشانی کو بوسا دیا، کلیجے سے لگایا، پیار کا اظہار فرمایا. نیا بننے والا گورنر قریب بیٹھا تھا، اس منظر کو دیکھ رہا تھا. اس سے نہ سمجھ میں آیا. اس نے کہا جناب والا حضرت امیر المومنین یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچہ آیا مجمع سے اور آپ نے گود میں بیٹھا لیا. آپ نے پیچھو آپ جانتے ہیں، اس کے باپ کو آپ جانتے ہیں، اس کی ماں کو آپ جانتے ہیں، اس کے خاندان سے آپ واقف ہیں. امیر المومنین نے فرمایا نہ میں اس بچے کو جانتا ہوں، نہ اس کے خاندان کو جانتا ہوں، نہ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں. بننے والے گورنر نے کہا حضور ایک اجنبی بچہ جس کے باپ کو آپ نہ جانے، خاندان کو آپ نہ جانے، جس کے معاملات کو آپ نہ جانے، اس اجنبی بچے کو آپ نے گود میں بیٹھا لیا، پیشانی چوما، کلیجے سے لگایا. آخر کیا معاملہ ہے؟ کہا تم کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا تکلیف نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ اجنبی بچہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرا لگتے جگر ہے. کہا تب تو اور تم کو خوش ہونا چاہیے. کہا یہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنے سگے بیٹے کو اتنا پیار نہیں کیا جتنا پیار میں خلیفۃ المسلمین کو کرتے دیکھ رہا ہوں. جس طرح کلیجے سے لگا رہے ہیں آپ، جس طرح آپ سینے سے لگا رہے ہیں، ایسا میں نے کبھی نہیں کیا. امیر المومنین خلیفہ عزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا سنا، دستاویز کو آپ نے پھاڑ دیا، ہوا کے دوست پہ اڑا دیا. جناب محترم نیا بننے والا گورنر یہ دیکھ رہا ہے. اس نے جب یہ منظر دیکھا ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. حضور میں نے کون سی غلطی کر دی ہے؟ اتنے ہی تو میں نے کہا ہے کہ نیا بچہ ہے، اجنبی بچہ ہے، باپ کو آپ نہیں جانتے، خاندان کو آپ نہیں جانتے، مگر اجنبی بچے سے یہ پیار، یہ محبت آپ کر رہے ہیں. یہی تو میں نے کہا ہے. اس میں کون سی ناراضگی تھی جو آپ نے دستاویز